نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، دین اور ہماری زندگی کے عنوان سے آپ حضرات درس سن رہے ہیں۔ اس سلسلے کا آج 9واں درس آپ حضرات سنیں گے۔ دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے دین ہم سے تقاضے کیا کرتا ہے وہ آپ سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد دین کے کتنے شعبے ہیں وہ سارے ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ آج کا درس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہمیں کلمے کی دولت نصیب فرما دی، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت نصیب کی، ایمان کی۔ جب ہم اسلام میں آ گئے، اب اسلام ایک تقاضا کرتا ہے ہم سے۔ وہ تقاضا کیا ہے کہ یا تو بندہ خوشحالی کے حال میں ہوگا، خوشی کے حال میں ہوگا، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی اس پر ہوگی، پیسہ عام ہوگا، جتنا ہاتھ ڈالتا ہے مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ جیسے عام طور یہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتی ہے۔ ایک وقت بندے پہ ایسا ہوتا ہے، جیبیں پر ہیں، اولاد خوشحال ہے، کام کر رہی ہے، میاں بیوی کے اندر محبت بھری ہوئی ہے، ہر چیز فراوانی اللہ دے رہا ہے، رزق۔ تو ایک حال یہ ہوتا ہے بندے کا، اور پھر وہی مومن ہوتا ہے کبھی اس حال میں ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے ایک روٹی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بچوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا کیا کریں، مستقبل ان کا کیا ہو، شادی کے لیے پریشانی ہے۔ بندہ کبھی اس حال میں آ جاتا ہے کہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تنگ دستی ہے، اوپر گھر میں کوئی بیمار ہے، یا اپنا پیارا کوئی فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، بندہ اس حال میں ہوتا ہے۔ کبھی گھر میں کوئی پیدا ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کبھی اسی گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، کبھی اس حال میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں حال مومن پر آتے ہیں، کافروں پر آتے ہیں، لیکن ان کو چھوٹ ہے، ان کا حساب نہیں ہے، وہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ مومن کے لیے اسلام ان دونوں حالتوں میں کیا تقاضا کرتا ہے؟ تو وہ اسلام نے کیا کہا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی بارش تم پہ ہو رہی ہو، کبھی یہ حال آ جائے تو پھر تکبر کی طرف نہیں جانا، اللہ کے شکر کی طرف جانا ہے۔ یہ اسلام تقاضا کرتا ہے۔ اگر پیسہ آنا شروع ہو جائے پھر بندے کو بندہ ہی نہ سمجھو، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ پیسہ آ جائے الٹا اس میں عاجزی آ رہی ہے، شکر آ رہا ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب پیسہ آنا شروع ہو جائے تو کم سے کم دوسروں سے نہیں، رشتہ داروں سے ہم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی چیز مانگ ہی نہ لے، پھر کسی سے ملنا اچھا نہیں لگتا، بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے، یعنی شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ اگر حالت الٹ ہو جائے، گھر کے اندر پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، رزق پورا نہیں ہوتا، گھر میں جائیں تو اختلافات ہیں، کہیں سے کوئی خوشی کی خبر نہیں آتی، کام کریں تو الٹا نقصان ہوتا ہے، روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، کبھی اس حالت میں آ جاؤ تو پھر اسلام کیا تقاضا کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بے صبری نہیں کرنی، ایسے زبان سے الفاظ نہیں نکالنے جیسے اللہ کو ناراضگی اثار ہے کہ اسیں ملیں۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں اسیں ملیں کہ سارا عذاب سارے واسطے کھڑے، فرمایا پھر نہیں کرنا۔ اسلام کہتا ہے پھر صبر کرنا تمہارا کام ہے، بے حساب جنت میں بھیجنا رب رحمان کا۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ بس بھائی ہم نے تو یہاں یہی کام کرنا ہے، تھوڑی دیر جینا ہے پھر اس کے بعد مرنا ہے۔ جہاں بات ہے خوشی اور غم کی، وہ تو ایک وقت ہے، اس کا گزرنا ہے بس۔ خوشی بھی دائمی نہیں، غم بھی دائمی نہیں۔ خوشی دے کے رب آزماتا ہے، غم دے کے آزماتا ہے۔ خوشی دو تو شکر ادا کر کے جنت میں چلے جاؤ، پریشانی آ جائے تو صبر ادا کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن ہم جب پریشانی آ جائے بے صبرے بن جاتے ہیں،
جب پیسہ آ جائے پھر نہ شکرے بن جاتے ہیں، الٹا متکبر بن جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام تقاضا کرتا ہے مصیبت آئے، پیارے کا جنازہ اٹھے، تمہارے مال کے اندر نقصان ہو جائے، یا تمہارا بیٹا یا بیٹی بیمار ہو جائے، یا اللہ مال چھین لے، یا تمہاری صحت کا کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے، فرمایا پھر اللہ کی ناشکری نہ کرنا، صبر کرنا تمہارا کام ہے، بے حساب جنت میں جانا پہنچانا رب رحمان کا کام۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، صبر یہ مسلمان کی ایک بڑی طاقت ہے جس کو ہم نے آج تک آزمایا نہیں۔ ہمیں کوئی بات کرے، ہمیں غصہ آتا ہے، صبر نہیں آتا، ہم الٹا غصہ کرتے ہیں، اس سے پتہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس الشدید الذی بالسرعۃ، فرمایا طاقتور پہلوان وہ نہیں جو کسی سے لڑے اور اس کو نیچے گرا دے، فرمایا طاقتور پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے اور غصے کے وقت اس کو معاف کر دے، یہ طاقتور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے بدلہ لے سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اللہ نے فرمایا صبر کرو، تو فرمایا اگر کوئی اللہ کے اس حکم پر عمل کر لے، اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ادعو علی رؤوس الخلائق، پھر قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اللہ پاک سب لوگوں کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ تو بدلہ لے سکتا تھا، میری رضا کی خاطر صبر کیا ہے، جا میں تو اس سے حساب ہی نہیں لیتا، بے حساب جنت میں جانا۔ ہاں یہ صبر ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھوں سے کیا ہو گیا، ابھی اس نے گالی دی، ہم پتھر جب تک نہیں مارے ہم مومن ہی نہیں ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو۔ اگر پہلوان اور طاقتور ہو تو طاقت یہ نہ دکھاؤ کہ ہم فلاں کو مار لیں، طاقت تو اس میں ہے کہ معاف کر دو۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بیٹھی تھیں، رات کا ٹائم ہے اور امی عائشہ اور اللہ کے نبی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، کیا ماحول، کیا یعنی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کیا انعام اکرام ہے، باتیں کر رہے ہیں۔ محبت میں امی عائشہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ حال اتی علیک اشد یوم احد، احد کے دن نبی علیہ السلام کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، خود چھپ گیا، مشہور ہو گیا، شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا احد سے سخت دن بھی آپ پہ آیا ہے؟ وہ مجھے بتائیں کہ احد سے زیادہ بھی سخت دن تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، احد سے ایک سخت دن بھی میرے اوپر آیا ہے، جب میں مکہ مکرمہ سے 3 میل کا فاصلہ سفر کر کے طائف میں گیا تھا کہ میری برادری کے وہاں بھی لوگ ہیں تاکہ میں دین پہنچا دوں، ابن عبد لیل اور باقی سارے لوگ، ابن اشعث، یہ لوگ تھے، اور 3 میل میں پیدل سفر کر کے وہاں گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا اے محمد کیوں آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس آیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کل قیامت کے دن تمہارے ایمان کا گواہ بن جاؤں گا۔ میں نے جب یہ بات کہی انہوں نے کہا اچھا تو ملا تھا جسے اللہ نے نبی بنانا تھا؟ تو ابن عبد لیل نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے یقین بھی ہو جائے تو نبی ہے تب بھی میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے اتنی بات نہیں کہی، مجھے ساحر، جادوگر، مجنون، ایسا وہ بڑا سخت دن تھا، میں اکیلا تھا، تو انہوں نے کیا کیے، نوجوان لگا دیے اپنے علاقے کے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو۔ ایسا میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، وہ مجھے پتھر مار رہے تھے اور مجھے پتھر لگ رہے ہیں سر کے اوپر۔ ایسا وہ دن میرا احد سے بھی بڑا سخت تھا جب انہوں نے مجھے 3 میل مسلسل پتھر مارے، 3 میل۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ سنایا، عبداللہ ابن ابی عطا ان کو یہ سنایا کہ یہاں کی نبیین، اللہ کے نبی ایک نبی کا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے تھے فَضْرِبُوهُ قَوْمَهُ فَأَدْمَوْا، کہ قوم نے اتنا مارا کہ اس نبی کو لہو لہان کر دیا، لیکن نبی نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو عبداللہ ابن ابی رباح نے کہا وہ نبی کون تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا وہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 میل پتھر مارے، سر سے لے کر پاؤں تک، آپ کے کپڑے خون سے رنگین، چہرہ مبارک زخمی ہے، پاؤں جو آپ کے نالین مبارک ہے خون سے بھر چکے ہیں، لت پت ہیں، پورا جسم زخمی۔ 3 میل اگر کسی کو پتھر لگیں تو آپ خود اندازہ کرو، 100 آدمی مل کر اللہ کے نبی کو پتھر مارا۔ 3 میل پتھر کھانے کے بعد جب علاقہ چھوڑا، ایک باغ میں آ کر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اپنے چہرہ انور سے خون صاف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، 7 پہاڑوں کے فرشتے کو بھی جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے اوپر سایہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چہرہ سے ایسے خون اتار کر دیکھا، جبرائیل کھڑے ہیں، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کا اور آپ کی قوم کے معاملے کو دیکھ لیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اللہ پاک نے بھیجا، آپ آرڈر کریں، طائف کے دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ فرشتہ ان کو ایسے زور سے آپس میں ملائے گا کہ پوری قوم اللہ کچل کے راکھ کر دے، ختم کر دے گا، ان کے دل پھٹ جائیں گے، دماغ پھٹ جائیں گے۔
آپ آرڈر کریں، اندازہ کریں پھر صبروں کا. ہائے ہائے، ہمیں ایک کوئی گالی دے، ہم پتھر جب تک نہ مارے ہمیں چین نہیں آتا. 3 میل پتھر کھائے امام الانبیاء، اور آیا بھی فرشتہ ہے، اللہ نے بھیجا. جاؤ کہو، اگر آپ کہیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان کو کچل دو. سبحان اللہ، قربان جاؤں نبی کے صبروں پر. کہنے لگا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. فرمایا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی، جو میری بات مان لے ان کو معاف کر دو، جو نہیں مانے ان کو ہلاک کر دو، مجھے پرواہ کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب کافروں کا کوئی گھر بھی زمین پہ نہ چھوڑ. سب نے بد دعا کی. اللہ تو نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا کہ میں 3 میل پتھر، میرا پورا خون جسم خون سے لت پت ہے، نبی کا ایک خون کا قطرہ سارے جہان کے خون کے قطروں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور فرشتہ آیا ہوا ہے اللہ کے حکم سے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، میں اپنی امت کو برباد ہلاک کرنے نہیں آیا، میں محمد اپنی امت کو آباد کرنے کے لیے آیا. اور اللہ کے نبی نے وہاں کیا فرمایا اللہم ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. اللہ اگر یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں انہیں ہلاک نہ کر، بلکہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو 100% محمد رسول اللہ کی غلامی کریں. جب اس مقام پر صبر کر کے دکھایا تو اللہ نے پھر ان کو ہدایت دی. ان کی اولاد میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کی اولاد میں سے تھے جو آئے تو بعد میں تھے، لیکن اپنی بادشاہ میں خلفائے راشدین کے نظام کو زندہ کر کے دکھا دیا تھا. یہ میرے محمد کریم کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم کی. یہ صبر ہے میرے بھائی. ہمیں کوئی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھو. قرآن میں نماز کا بدلہ قیامت کے دن ہوگا، حساب کا ایک حساب ہوگا. نماز کا یہ ثواب ہے لے جاؤ، زکوٰۃ کا یہ ثواب ہے لے جاؤ، روزے کا یہ ثواب ہے لے جاؤ، یہ ساری نیک، جہاد کا یہ ثواب ہے لے جاؤ، شہادت کا یہ ہے لے جاؤ، صلہ رحمی کا یہ ہے لے جاؤ، اولاد کی پرورش اچھی کرنے کا ثواب یہ ہے لے جاؤ، حافظ بنانے کا یہ عالم بنا لے جاؤ. لیکن ایک ایسا عمل ہے جو ہم میں تو تقریباً نہیں ہے، اس کا جو حساب ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اجر حساب کے مطابق نہیں رکھا، اللہ نے بے حساب رکھا ہوا ہے. ہر عمل کا جو بدلہ ہے وہ حساب کے مطابق ہے، اتنا ملے گا. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ یہ ہے میدان قیامت میں ترازو، ابھی جو تولنے کا میزان ہے وہ نہیں رکھا جائے گا، ابھی نہیں آئے گا، لیکن ایک جماعت کھڑی ہوگی. اللہ پاک آرڈر فرمائیں گے ان سے کہو جنت میں چلے جاؤ. وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، آواز آئے گی من دک، کون ہو؟ وہ کہیں گے نانو صابرون، ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر صبر کیا کرتے تھے. کبھی مصیبت آ جائے، فاقہ آ جائے، اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرتے تھے. ہمارے کوئی پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ابھی تو نماز تولا ہی نہیں گیا، میدان ترازو رکھا ہی نہیں گیا، تم کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کو تلوانے میں لگا ہوا ہوگا اور ان کا کوئی نامہ اعمال نہیں تولا جائے گا، یہ بے حساب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ کیسے صبر کریں؟ اللہ نے قرآن پاک میں مثال بیان کی، فرمایا ایسے صبر کرو جیسے میرے پیغمبر ایوب نے صبر کر کے دکھایا. کہو سبحان اللہ. انا وجدناہ صابرا، جس کو اللہ کہے کہ میں نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، اللہ کہے صبر کرنے والا، کیا صبر کرنے والا ہے؟ اور ہمارے اوپر کیا مصیبتیں آئیں، اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا صبر کیا کرو. کل قیامت کے دن ایک طرف حضرت ایوب کھڑے ہوں گے، ایک طرف تم کھڑے ہوگے، تو اللہ کو کیا کہو گے کہ ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آئی، ہم تیرا گھر چھوڑ گئے، تیرا در چھوڑ گئے، نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں، تیرا ذکر کرنے کی. جب ایوب کھڑا ہوگا اللہ سامنے لا کے کھڑے کرے گا، پر میں جب میں نے اس کو آزمایا، اتنا آزمایا، اس کے باوجود ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ایوب ہو اور اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری نہ ہو. تو کیا جواب دو گے؟ کیسے حضرت ایوب کو آزمایا اللہ پاک نے. میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے ایسے صبر کرو جیسے میرے پیارے ایوب نے صبر کر کے دکھایا. کیا 7 بیٹے 7 بیٹیاں جوان، اور اللہ نے مال کتنا دیا ہے؟ مربوں کے مربع باغ، اس کے اندر نہریں جاری ہیں، اور ایسے باغ پھلتا ہے، ایسا پھلتا ہے مربوں کے مربع. اور اتنے زیادہ تھے کہ جس طرح 500 ٹریکٹر ایک جگہ پہ چل رہا ہو تو آپ خود اندازہ کریں زمین کتنی ہوگی. اس وقت ٹریکٹروں کی جگہ پہ بیل چلا کرتے تھے، اور 500 بیل بیک وقت
हजरत अयूब की जमीन पर हल चलाया करते थे और 500 से ज्यादा नौकर थे जो उस बाग के अंदर काम करते थे। यहाँ 10-5 नौकर होते हैं जिम्मेदार के, और जिसके 500 नौकरों सिर्फ बाग में, उसकी दौलत कितनी होगी आप अंदाजा करें। बागों की फरामानी, माल की फरामानी, सोने चांदी की फरामानी, और बीवी रामत बीवी खिदमत गुजार। बीवी का नाम क्या था? बीवी का रामत। क्या था बोलो? रामत, खिदमत गुजार बीवी। और बच्चे 7 कड़ियल जवान बेटे, और बेटियां भी जवान, घर के अंदर हर किस्म की नेमत फरामानी। अब आप बताओ, जिसके पास सोना इतना हो, जमीन इतनी हो, हमें तो चाहिए जैसे हमारे यहाँ होता है तकब्बुर आ जाता है। लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम मुसल्ला बिछाकर हर वक्त मुसल्ले पे अल्लाह की इबादत करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और कोई लम्हा नहीं जो अल्लाह के जिक्र से खाली जा रहा हो, इबादत। और गरीब आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, मस्कीन आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, यतीम बेवा लेके जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने मुल्क को और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जो इतनी ज्यादा जो है वो अल्लाह पाक ने दौलत दी थी, वो चमक और दमक रही थी मुल्क, और उनकी जो शहनशाही है, उनकी जो सारी ये दौलत है, वो बड़ी खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार रही है। लेकिन हर आन अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं। काफी अर्सा गुजर रहा है, शैतान बदबख्त ने कहा अल्लाह से, अल्लाह ने कहा इन्नहु अव्वाबुम मुनीब, वाह मेरा अयूब तेरे शुक्राने, मैंने तुझे दौलत दी, और जिनको दौलत देता हूं वो तो फिसल जाता है, लेकिन वाह मेरा अयूब तुझे इतनी दौलत दी फिर भी मेरी तरफ रजू कर रहा है, हर वक्त मेरे मुझसे डर रहा है। शैतान बदबख्त ने कहा अल्लाह तूने तो सब कुछ दे रखा है, सियत भी है, औलाद भी है, बाग की फरमानी भी है, माल दौलत की फरमानी भी है, इसलिए वो तेरा शुक्र अदा कर रहा है। हाँ तू छीन ले, फिर देखता हूं क्या तेरा शुक्र अदा करता है। अल्लाह पाक कह रहा है, अल्लाह ने फरमाया इन्नहु अव्वाबुन मुनीब, फरमाया जो मेरे मुखलिस बंदे होते हैं मैं उनको दे दूं तब भी वो मेरा दर नहीं छोड़ते, मैं उनसे छीन लूं तब भी वो मेरा दर नहीं छोड़ते। अल्लाह फिर आजमा के देख, अल्लाह का जब जमाल पड़ता है, ये मसला ज़हन हो, एक है अल्लाह का जमाल, एक है अल्लाह का जलाल। कभी बंदे पे जमाल आ जाता है, कभी जलाल का गलबा हो जाता है, वो भी कई कई साल फिर चलना शुरू हो जाता है। जब जमाल आ जाए तो फिर मिट्टी उठाओ तो सोना बन जाती है, जब जमाल आ जाए तो बंदे को खुशहाली आना शुरू हो जाती है, हर काम सही होना शुरू कर दे। जब वो जमाल जलाल में बदल जाए फिर सब कुछ जो दिया होता है अल्लाह छीन लेता है आजमाने के लिए। तो पहले जमाल था, हर चीज अल्लाह ने दी है, अब शैतान ने कहा तूने दी है तो तेरी इबादत करता है। तो अल्लाह ने फरमाया ये मेरा मुखलिस बंदा है, फरमाया चलो अब आजमाइश शुरू हो गई। 500 बैल थे, 500 ऊँटनी और बैल, 500 गाय, 500 भैंसें, 500 बकरियां, आप अंदाजा करो कितनी दौलत है। अब अयूब अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जलाल अल्लाह का जमाल जलाल में बदल गया। अब सुबह को नौकर भाग के आया, हजरत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी, क्या हुआ? फरमाया वो जो 500 बैल हमने एक जगह पे खड़े करते हैं रात को, अब मैं गया हूं सारे के सारे 500 बैल हलाक हुए पड़े थे, एक बैल भी नहीं बचा। अल्लाह ने वहां पे अजाब नाजिल किया, यानी आजमाइश नाजिल की, 500 बैल खत्म। अब आप बताओ 500 बैलों की कितनी कीमत है। लेकिन जब खुनी तो कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, दिया भी तूने था, लिया भी तूने है, मेरी इबादत और मेरे जिक्र और मेरे सब्र और शुक्र में अल्लाह कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह ने फरमाया बदबख्त शैतान देख लिया मेरा अयूब कितना सब्र करने वाला है, 500 बैल खत्म हुए फिर भी कोई बात नहीं। अगला दिन हुआ, फिर वो आया मुड़कर कहने लगा हजरत अल्लाह की तरफ से और आजमाइश, क्या हुआ? फरमाया वो 500 भैंसें, 500 गाय, बकरियां सब खत्म। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये जो आजमाइश आई है अब भी मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। कहो सुभान अल्लाह। हमारी एक चीज को खत्म हो जाए तो बस 10 बंदों को ना सुनाएं, अल्लाह का गिला शिकवा हमें चैन आता है। मुझे बताओ ईमानदारी से मेरे भाई बात खत्म करूं, बाग खत्म हो गए, इतला आई कि रात को अल्लाह ने आग भेजी, बाग खा गई, बाग भी खत्म, जानवर भी खत्म, माल सारा का सारा खत्म। लेकिन अल्लाह की कसम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फिर भी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत के अंदर कोई कमी नहीं आई। अब देखो कि अब और आजमाइश कैसे आई, माल सारा खत्म हो गया, इबादत वैसे चल रही है, अल्लाह का शुक्र सबर। आखिर क्या हुआ? बेटे एक कमरे के अंदर सो रहे हैं, बेटियां भी सो रही हैं, और हजरत रामत बीबी वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ हैं बाहर किसी काम में। तो क्या हुआ? अचानक बेटे और बेटियां सो रहे हैं कमरे में, ऐसा हुआ कि छत जो है अल्लाह की तरफ से आजमाइश गिरी, सातों के सातों बेटे और बेटियां हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की एक ही वक्त में खत्म हो गई। बंदा भाग के गया, कहने लगा हजरत अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी आजमाइश आ गई। क्या हुआ? फरमाया आपके बेटे और बेटियां एक कमरे में सो रहे थे, छत गिरी, सारे खत्म हो गए। अल्लाह की कसम 14 जनाजे एक ही वक्त में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने उठाए हैं। और बेटे का जनाजा उठाना, बेटियां का जनाजा उठाना, ये
अब बेटों के जनाजे भी उठा रहे हैं, बेटों की 14 जनाजे एक वक्त में घर से उठे और अपने हाथों से दफन करते हुए कह रहे हैं लिल्लाहि मा आता व लहु मा अखज़ा। अल्लाह, आजमाइश तो बहुत बड़ी है कि बेटे की वफात बर्दाश्त नहीं, लेकिन मैं जबान से वो जुमले कहूंगा जिससे मेरे अल्लाह तू राजी हो जाएगा। दिया भी तूने था, लिया भी तूने है। कहो सुभान अल्लाह। ये है आजमाइश। अब फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह फरमाते हैं इस तरह सब्र करो जिस तरह मेरे अयूब ने किया। माल भी खत्म, औलाद 7 बेटे और बेटियां जवान, 14 जनाजे उठ गए। सिर्फ हजरत रहमत बीबी, हजरत अयूब। शैतान बदबख्त ने कहा, अल्लाह ने कहा देख अब भी जिक्र कर रहा है, शुक्र कर रहा है, सब्र कर रहा है। शैतान ने कहा अच्छा वो तो करेगा, सियत जो मौजूद है, अल्लाह तूने उसको सियत दी वो करेगा। अल्लाह ने कहा मैं और भी आजमाइश डालता हूं। माल सारा छीन लिया। अयूब अलैहिस्सलाम रात को सो गए। अल्लाह की तरफ से आजमाइश ऐसी आई कि बीमारी पड़ी। सुबह उठे तो यूं लगता था जैसे जिस्म का गोश्त खत्म हो गया, सिर्फ हड्डियां बाकी बची। ये अल्लाह के नबी पर आजमाइश आई, बीमारी शुरू हो गई, सिर्फ हड्डियों का ढांचा। बाद लोग कहते हैं कीड़े फाड़ गए थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह नबी को ऐसी बीमारी नहीं लगाता जिससे लोग घिन करें। जब कब्र के अंदर कीड़े मैयत को पड़ जाते हैं और अल्लाह के नबी फरमाएं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया। लोगों, अल्लाह ने जमीन को आर्डर दे रखा है कि जब मेरा नबी जमीन में आ जाए तो खबरदार किसी कीड़े को इजाजत नहीं कि वह नबी के जिस्म को खा जाए। जब दुनिया में जाने से बाद इजाजत नहीं तो दुनिया में इजाजत होगी कि नबी के जिस्म को कीड़ा खाए? ये लोगों ने खुद बना रखे हैं, ऐसा ना कुरान में ना हदीस में। हाँ, इतनी बीमारी लायक हुई कि जिस्म का गोश्त खत्म हो गया, सिर्फ हड्डियों का ढांचा। जवान आदमी होकर बूढ़े से भी ज्यादा बूढ़े लगते थे और ऐसी बीमारी लगी कि आप घर के अंदर चल भी नहीं सकते। लेकिन रहमत बीबी पे कुर्बान जाएं। आमतौर पर बीवियों की आदत होती है पैसा हो तो कदर करती हैं, जब वो खामद गरीब हो जाए बेचारा, उसके पास नहीं है, तो फिर वो खामद ही नहीं बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। कुर्बान जाऊं इस बीबी रहमत के ऊपर कि इतना करोड़ों अरबों का माल खत्म हो गया, औलाद खत्म हो गई। अल्लाह की कसम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया। खिदमत कर रही हैं। और कौम जालिम ने क्या कहा? उन्होंने कहा तेरे ऊपर नहुसत पड़ गई है, तेरा माल खत्म हो गया, औलाद खत्म हो गई। जैसे हम भी कहते हैं अल्लाह की पकड़ आ गई है, नऊज़ बिल्लाह। और पकड़ नहीं होती, कभी अल्लाह दर्जे बुलंद करने के लिए अपने प्यारों को कुछ आजमाइश में डाल देता है, ताकि ये जिस तरह लुआ भट्टी में जाकर पकता है और सोना जाकर कुंदन बन जाता है, अल्लाह अपने प्यारों को आजमाइश की भट्टी में गुजार कर फिर कुंदन बनाना चाहता है। ये ना कहा करोगे फला अल्लाह की पकड़ में, ये जुमला कहा अल्लाह उसको छोड़ देगा फिर हमें पकड़ लेगा, फिर क्या करोगे? कोई अल्लाह की पकड़ नहीं। अल्लाह कभी अपने बंदों को किस में डालता है? आजमाइश में डालता है। और साधन है उम्र बड़ा नमाजी हाजी आई, पता नहीं अल्लाह की केड़े गुनाह की पकड़ आ गई, ना हो लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह अपने प्यारों को कभी आजमा देता है। तो कौम ने कहा ऐ अयूब तू तो नहुस या नऊज़ बिल्लाह, तेरी तेरे ऊपर नहुसत पड़ी है, माल खत्म हो गया और बीमारी आ गई, औलाद खत्म। तो कौम ने क्या कहा? हमारी बस्ती से निकल जा, कहीं तेरी नहुसत साढ़े उत्ते न पै वजे। अल्लाह अकबर। सब माल अल्लाह ने छीन लिया, जायदाद छीन ली, औलाद अब बीमार हैं और बीवी हाथ पकड़ के बस्ती से बाहर कौम धक्के देकर निकाल रही है। अल्लाह के नबी को जा रहे हैं, रास्ते में फिर अल्लाह का जिक्र जबान पे जारी है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, दिया भी तूने था, लिया भी तूने था। बताओ ऐसा सब्र कोई कर सकता है? और हम कहें कल क़यामत अल्लाह हमें तूने क्या दिया था, तो अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को पकड़ के सामने खड़ा करेगा। इससे सीखो सबक। बस्ती वालों ने निकाला, जंगल में पहुंच गए और बीमार होकर बैठे हैं, चलने के काबिल भी नहीं, बैठ कर अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, जिक्रुल्लाह भी जारी है। अल्लाह के शुक्र में भी कमी नहीं आई, अल्लाह के जिक्र में भी कमी नहीं आई। कहो सुभान अल्लाह। फिर एक दिन नहीं, बीमार होकर बैठे हैं, बीवी सुबह जाती है काम करके, शाम को खाना लाती है। रहमत बीवी, अल्लाह की कसम औरतों को यह वाकया सुनाना चाहिए कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को देखो, ये नहीं कहा तू तब बूढ़ा हो गया, तेरे पास क्या है, मुझे तो तलाक, मेरी तो जान छोड़ दे। नहीं, अल्लाह की कसम, जिस तरह माल था प्यार करती थी, अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उल्टा खिदमत कर रही है, वैसी उसी तरह खिदमत भी कर रही है, उसी तरह प्यार भी कर रही है। शाम को बेचारी काम करके आती और खाना पीना भी देती, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दबाती भी थी। मेरे सरताज, मेरे पास जो हो सकता है मैं आपकी खिदमत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुश होते होंगे या नहीं होते होंगे? कितनी खिदमत की? एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने नहीं, कुरान कहते हैं 18 साल। कहो सुभान अल्लाह। बीवी खिदमत करती है, 18 साल बीमार होकर बैठे हैं, अल्लाह की जलाल आजमाइश में चल रहे हैं। 18 साल बीवी कमा रही है, खामद को खिला रही है, अल्लाह की कसम कभी उफ तक ही नहीं की। और फिर मर्दानगी देखो, अगर कोई बीवी ऐसी तो आजकल है ही नहीं।
اگر ہو جائے تو خامن ساری زندگی نیچے لگ کر رہے گا، لیکن قربان جائیں حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح مرد کروڑ جماتے ہوئے کبھی کبھی رحمت بیوی کو ڈانٹتے بھی تھے، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ جب حضرت ایوب ڈانٹتے تھے تو اپنی نگاہوں کو نیچے کھڑے کر کے رحمت بی بی بیٹھی رہتی تھی، کہتی میرے سرتاج مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دو، کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے مرد کی مردانی۔ یہ نہیں کہا کہ اب تو مجھے کھلا رہی ہے میں تیرا محتاج ہوں، اب تو جو کرے ٹھیک کرے، نہیں، ڈانٹتے تھے، بتاتے تھے مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ اور رحمت بی بی پہ قربان جائیں کبھی آف نہیں کی، 18 سال مسلسل جا کر خدمت کر رہی ہیں، اللہ کی آزمائش میں دونوں میاں بیوی چل رہے ہیں، کوئی مال نہیں۔ اب اتنا صبر جب کسی نے کیا ہو تو بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ایوب، زبان پہ اللہ کا شکر بھی جاری ہے، اللہ کا ذکر بھی جاری۔ رحمت بی بی 18 سال کے بعد پھر اسی طرح کام پہ گئی تو شیطان آیا مردود بوڑھے آدمی کی شکل میں، کہنے لگے بی بی میں تجھے 18 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، کام پہ آتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ انہوں نے کہا چل ایک طرف ہو جا، میرا بوڑھا خامد ہے، مریض ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، تو میں آتی ہوں کام کر کے اپنے خامد کا پیٹ پالتی ہوں، کہو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں تجھے دیکھتی ہوں تو نہیں فورت ہے، اتنا کام کرتی ہے، میں تجھے چند طریقے بتاتا ہوں، یہ کر لو اللہ تیرے خامد کو شفا دے گا۔ شیطان تھا، کیا کروں؟ شیطان نے کہا یا تو مجھے سجدہ کر لے تو تیرے خامد کو شفا مل جائے گی، یا پھر اس طرح کر ایک جانور کوئی لے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبح کر دے تو تیرے خامد کو شفا ہو جائے گی۔ بیوی سوچ بچار میں پڑ گئی کہ 18 سال ہو گئے آزمائش میں گزر رہے ہیں، تو تھوڑا سوچنے لگی، پھر سوچتی کہ یہ تو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا وہ تو کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا وہ تو کفر ہے، لیکن خامد کی محبت میں دل میں آ گیا تھوڑا سا کہ چلو کر کے توبہ کر لوں، میرے خامد کو تو شفا مل جائے، لیکن کیا نہیں۔ کہنے لگی میں کل بتاؤں گی۔ واپس آئی رات کو حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ایک بوڑھا آدمی ملا، اس نے علاج بتایا، اللہ آپ کو شفا دے گا، کیا علاج ہے؟ تو کہا، اس نے کہا مجھے سجدہ کر لو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا جانور ذبح کر دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، میری صحبت میں رہتے ہوئے تو نے یہی سیکھا ہے، تو نے اس کو مارا کیوں نہیں، ڈانٹا کیوں نہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو کہہ رہا ہے؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں نے کیا نہیں ہے، میں نے کہا خامد سے مشورہ کروں گی، کہا کہ میں نبی ہو کر تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر، اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ اندازہ کرو، بیوی سے کہہ رہے ہیں خدمت کرنے والی ہے، تو ہاتھ باندھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگے مجھے معاف کر دے اللہ، میرے دل میں یہ تھوڑا سا وسوسہ جو آیا ہے وہ بھی اپنے خامد کی محبت میں آیا ہے، ورنہ تیرے علاوہ یہ گردن کٹ سکتی ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ ایوب علیہ السلام کہہ رہے میں 100 کوڑے لگاؤں گا، وہ شیطان مردود تھا اور اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ بیوی صبح کام پہ گئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور قرآن نے اس کو ذکر کیا، فرمایا وذکر عبدنا، فرمایا وذکر فی الکتاب، فرمایا اے میرے پیغمبر اس قرآن میں میرے ایوب کا ذکر اپنے صحابہ کو سناؤ۔ اذ نادى ربہ، جب ادھر گئی رحمت بی بی تو آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، کیا کہا؟ اے ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ تو نے باغات لے لیے میں نے صبر کیا، تو نے جائیداد لے لی میں نے صبر کیا، تو نے میری اولاد لے لی میں نے صبر کیا، تو نے میری صحت لے لی میں نے صبر کیا، اور 18 سال تو میں شکر بھی کر رہا ہوں، اللہ تیرا ذکر بھی کر رہا ہوں، لیکن شیطان بدبخت اب تجھے اور مجھے ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اب اس کو یہ بھی امید لگ گئی کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو جھکیں گے۔ اللہ جب میرے اوپر آزمائش تھی تو میں نے صبر کیا، لیکن جب تیری توحید کی غیرت کی بات آتی ہے میں موت قبول کر سکتا ہوں، تیرے علاوہ جھکنا کسی کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس بدبخت کو دکھا کہ میرا رب بھی ہے، اللہ اب اس کو بتا کہ میرا رب کتنا طاقتور ہے۔ اب جب آزمائش کا بات ختم ہو گئی پھر وہ اللہ کا جلال جمال میں بدلنے لگا۔ رحمت بی بی کام پہ ہے، حضرت اللہ پاک نے وحی کیا، میرے ایوب میں نے تجھے آزمانا تھا 18 سال، نہ تیرے شکر میں کوئی کمی آئی نہ تیرے صبر میں کوئی کمی آئی۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، ایوب میں تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اب کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اور کچھ میرے جلے کا اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو۔ وہ بوڑھے بیٹھے ہیں، نہیں پاؤں کو زمین پہ مارا، اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، فرمایا ھذا مغتسل و بارد و شراب، اس کو پیو بھی صحیح، اس سے نہاؤ بھی صحیح، کہو سبحان اللہ۔ اللہ پیو تو کیا ہوگا؟ فرمایا پیے گا تو اندر کی بیماری ختم کر دوں گا، اگر نہائے گا تو باہر کی بیماری ختم کر دوں گا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پاؤں مارا، اللہ نے وہیں پہ چشمہ جاری کر دیا،
اور حضرت ایوب علیہ السلام نے پیا تو اندر کی بیماری ختم، اور جب اندر نہانے لگے تو اللہ نے باہر کی بیماری بھی ختم کر دی، وہی جوانی دوبارہ لٹا دی اور حسن و جمال۔ اب وہیں پہ نہا رہے ہیں۔ اب بخاری شریف کیا ہے؟ بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نہا رہے تھے، اللہ نے آسمان سے سونے کی بارش شروع کر دی۔ کہو سبحان اللہ۔ کس کی بارش؟ سونے کی بارش۔ اللہ نے پانی کی نہیں، سونے کی۔ اب سونا گر رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہا بھی رہے ہیں، سونا گر رہا، سارا سونا۔ اب نہانا بھول گئے، سونے کو اکٹھا کر رہے ہیں، سارا اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے ایوب، اگر 18 سال تو نے صبر کیا تو اب نہاتے ہوئے صبر نہیں کر سکتا تھا، یہ میں اب لے نہیں رہا، تجھے دے رہا ہوں۔ تو حضرت ایوب نے کیا کہا مسکرا کر، اللہ جب لیا تھا تب میں نے صبر کیا تھا، اب جب تیری رحمت آ رہی ہے تو مجھ سے صبر بھی نہیں ہو رہا، اب میں شیطان کو تو سارا سونا اکٹھا کر رہے ہیں۔ تاج اللہ نے پہنا دیا، حسن جمال واپس، جوانی واپس، اور اسی جگہ پہ جنت کا لباس پہن کے حسین و جمیل جوان حضرت ایوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ رحمت بی بی شام کو کام کر کے آئی، وہاں دیکھا کہ ایک حسین و نبیل نوجوان، وہ تاج پہنا ہوا سونے کا، سونے کے ڈھیر لگائے ہوئے، اور جنت کا شہزادہ بن کر حسین و جمیل ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اما آئی، کہنے لگی او میرے نوجوان تو کون ہے؟ یہاں میرا بوڑھا خاون ایوب بیٹھا تھا 18 سالوں سے، وہ کدھر گیا ہے؟ وہ کہاں چلا گیا؟ تو ایوب نے مسکرا کر کہا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا جب جوان تھا کیسے لگتا تھا؟ کہو سبحان اللہ۔ تو رحمت بی بی نے دیکھا، کہنے لگا اگر سچ پوچھتے ہو جب میرا ایوب جوان تھا تو بالکل تیری طرح لگتا تھا۔ تو حضرت ایوب نے کہا پھر میں ہی تیرا ایوب ہوں۔ اب اللہ کا جلال جو ہے وہ جمال میں بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے صبر کیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِثْلَهُمْ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ایوب کو وہ دولت بھی واپس لٹا دی، بچے بھی پھر دوبارہ ہوئے، فرمایا پھر اس جتنی اور بھی دولت لٹا دی۔ اللہ کیوں لٹا دی؟ فرمایا انا وجدناہ صابرا، اس لیے کہ میرے ایوب نے میری آزمائش میں صبر کیا، پھر میں نے اس کو وہ بھی دیا، اس سے دگنا بھی دیا۔ فرمایا نعم العبد، بڑا پیارا میرا بندہ تھا ایوب، انہ اواب، جتنی آزمائشیں آئیں اس نے اپنا تعلق جوڑے رکھا، تو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ اپنی جو تعلق ہے اس کو توڑا نہیں، انہ اواب، وہ جڑا رہا۔ آگے اللہ پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ آگے قرآن کی آیت وذکرا لأولی الالباب، اے میرے پیغمبر یہ بات سنا کر عقل والوں کو نصیحت دے دو کہ اللہ تمہارے اوپر بھی آزمائش ڈالے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے مال لے کر، اولاد لے کر، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو، جس طرح ایوب کو میں نے دیا اس طرح تیری امت کے صبر کرنے والوں کو بھی ایسا دوں گا۔ تو بھائی اسلام کا آج کا تقاضا کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بات آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ طاقتور ہے جو صبر کرے، لیکن آج ہم بے صبرے بھی بن گئے ہیں، اور اگر مال آ جائے تو پھر تکبر کی طرف جاتے ہیں، شکر کی طرف نہیں۔ تو جب شکر اور صبر یہ دو طاقتیں ہمارے پاس آ جائیں گی، نعمت میں شکر کرتے چلے جاؤ، آزمائش میں صبر کرتے چلے جاؤ، اور نماز پڑھتے چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں خود اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا وادخلنا الجنة الفردوس بغير حساب واجرنا من النار واجرهما من النار، اللهم انا نعوذ بك، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم آمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله۔